بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محمد لقمان مجوکا صاحب آف جرمنی کا مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فرمودات اور آج کی جدید سائنس۔ وبائی بیماریوں سے بچاؤ، کلونجی، قیلولہ، نیند کی کمی، عیادت مریضاں، عجوہ کھجور سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت سخت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ سورہ انبیاء آیت 108۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو مخلوق خدا کی بہبود اور خدمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا، مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام انسان امن میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بحوالہ اسوہ انسان کامل صفحہ 204۔ بلا شبہ دنیا میں سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماتن مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں ہمیں ایسی کئی نصیحتیں ملتی ہیں جن کا بظاہر براہ راست دین سے تو کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، مگر وہ عامت الناس کے فائدے کے لیے ہیں، اور جن کی افادیت آج کل کی سائنسی تحقیق سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ احادیث کا مقصد سائنسی تحقیقات یا ایجادات کو بیان کرنا ہے، کیونکہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ایک روحانی انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے، تا انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچانتے ہوئے خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرے اور ایک مثالی معاشرہ دنیا میں قائم کرے۔ اسی لیے احادیث بھی زیادہ تر روحانی، مذہبی اور معاشرتی معاملات سے متعلق ہی ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشتکاروں کو یہ فرمایا کہ تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو، کیونکہ میں تو دین کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ حوالہ مسلم ابن ماجہ۔ چنانچہ انبیاء خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، اس لیے علیم اور خبیر خدا ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ان کو غیب کی باتیں بطور نشان بتاتا ہے۔ چنانچہ بعض احادیث میں ہمیں ایسے عبور بھی ملتے ہیں جن کی حقیقت ہمیں آج کل کی جدید تحقیقات سے معلوم ہوتی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اصل مضمون کی طرف آتے ہیں۔ امسال جب کرونا وائرس کی وبا دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی تو مختلف ممالک میں اس سے بچاؤ کے طریق پر بحث ہوئی۔
اکثر سائنسدانوں اور ماہرین نے یہی مشورہ دیا کہ بیماری کی روک تھام کے لیے فوراً لوگوں کو نقل و حرکت پر پابندی لگانی چاہیے اور لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تاکہ انسان سے انسان تک اس بیماری کے منتقل ہونے کے امکانات کا سدباب کیا جا سکے۔ یہ بین ہی وہی تعلیم ہے جو آج سے 1400 سال سے زائد عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے تو منزل کے قریب پہنچنے پر آپ کو خبر ملی کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ آپ نے مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے تو کوئی اس جگہ سے نہ جائے اور وبا زدہ علاقے کے لوگ دوسری جگہوں کی طرف رخ نہ کریں۔ یہ ایک ایسے زمانے کی بات ہے جب کہ وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ کی کیفیت سے انسان لا علم تھے اور نہ ہی وبا کے پھیلنے اور انسانوں میں ایک دوسرے سے منتقل ہونے کی سائنسی باریکیوں پر کسی کو واقفیت تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بظاہر چھوٹی سی نصیحت جدید طب کی روشنی میں بیماریوں کے روکنے کا نہایت کارآمد طریق ہے اور پوری دنیا میں آج کل اس پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جن ممالک نے موجودہ وبا کے دوران پر وقت اس تدبیر پر عمل کرتے ہوئے لاک ڈاؤن اور مریضوں کی آئسولیشن کو یقینی بنایا، وہاں وبا کا پھیلاؤ بہت حد تک رک گیا، جبکہ ایسے ممالک جہاں اس طرف خاص توجہ نہیں دی وہاں نہ صرف بڑے پیمانے پر بیماری پھیلی بلکہ بھاری جانی نقصان بھی انہوں نے اٹھایا۔ مثلا اس بیماری کے ابتدائی ایام میں امریکہ اور برازیل دو ایسے ممالک تھے جہاں دانستہ طور پر وبا کے پھیلاؤ کو نظر انداز کیا گیا اور لاک ڈاؤن کی تدبیر پر عمل کرنے میں تردد سے کام لیا گیا۔ اب یہ دونوں ممالک وبا کی سخت گرفت میں ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی اب تک کم از کم 95 لاکھ افراد اس وائرس کا شکار ہوئے جبکہ 2.5 لاکھ کے قریب اموات واقع ہو چکی ہیں۔ اسی طرح برازیل میں 55 لاکھ سے زائد لوگ بیمار ہوئے اور 1,60,000 سے زائد افراد اس بیماری میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیا جاتا تو اس قدر بھاری جانی نقصان سے بہت حد تک بچا جا سکتا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کلونجی کا استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی کی افادیت پرانے حکیموں نے تو بیان کی ہے، مگر اس پر ایک دلچسپ اور مفصل تحقیقی جائزہ کچھ عرصہ قبل جرمنی کے فرائبرگ یونیورسٹی کے پروفیسر سیگرون شروبیسک ہاؤسمین نے ایک مقالے میں پیش کیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق کلونجی، جسے لاطینی زبان میں نائکیلا سیٹائیوم کہا جاتا ہے، مختلف بیماریوں کے علاج میں فائدہ مند ہے۔ مثلا تجربات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کلونجی میں موجود تھائموکوئنون سوزش کو کم کرنے میں مفید ہے۔ اسی طرح تھائموکوئنون کینسر کے سیلز کو بڑھنے سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔ کلونجی انسان کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ذیابیطس کی روک تھام میں بھی مؤثر ہے اور اس سے جسم کے اندر انسولین کی پیداوار بڑھتی ہے۔ نیز یہ اپنے اندر جراثیم کش صلاحیت بھی رکھتی ہے جس سے بعض جراثیم جیسے سیلمونیلا یا کولی کے بیکٹیریا کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک تجربے میں کلونجی نے ہیپیٹائٹس سی کے وائرس کو جسم میں پھیلنے سے روکنے میں مدد کی۔ کلونجی کا تیل آرتھرائٹس کی تکلیف کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک تجربے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ کلونجی سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے جبکہ دمہ کی بیماری کے اثرات میں بھی نمایاں کمی ہوتی ہے۔ غرض کلونجی کے چھوٹے سے دانوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نوع کی بیماریوں کی روک تھام اور شفا کا نظام رکھا ہوا ہے۔ 2018 میں کی گئی یہ تحقیق ان فوائد کو ثابت کر رہی ہے جبکہ کلونجی کی طبی فوائد پر مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ 1400 سال سے زائد عرصہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی سچائی آج ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ قیلوا فإن الشیطان لَیَقِیل، طبرانی، یعنی قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید میں بھی قیلولہ کا ذکر آتا ہے۔ قیلولہ کے لیے آج کل پاور نیپ کی اصطلاح رائج ہے، یعنی مختصر وقت کے لیے ایک گہری نیند سونا۔ قیلولہ کرنا اسلامی دنیا میں
بلکہ یورپ کے بھی نسبتاً گرم ممالک میں مثلا یونان، اٹلی یا اسپین وغیرہ میں ایک عام رواج ہے، اور ظہر کے وقت لوگ عموماً ان ممالک میں کچھ عرصے کے لیے سستانے کے لیے سو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اب تک اکثر شمالی یورپی ممالک میں قیلولے کا ایسا تصور نہ صرف پایا ہی نہیں جاتا بلکہ اس کو روزمرہ کی انتہائی مصروف تر زندگی میں وقت کا ضیاع سمجھا جاتا رہا ہے۔ دنیا اور دولت کی دوڑ میں آج کا انسان نیند عمدن نظر انداز کرنے کے لیے مختلف انرجی ڈرنکس اور ادویات کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ نیند کا غلبہ نہ ہو اور وہ مزید وقت دنیا کے کمانے میں صرف کر سکے۔ اس قسم کے مشروبات اور ادویات کا بکثرت استعمال کچھ عرصے بعد صحت پر منفی اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے اور انسانی جسم نیند کے فقدان کی وجہ سے مختلف عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیند کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، یعنی تمہاری نیند کو ہم نے موجب تسکین بنایا ہے۔ اس لیے نیند کی انسانی جسم اور روح کے تر و تازہ رکھنے کے لیے خاص اہمیت ہے اور اس کو نظر انداز کرنے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ سائنس اب اس بات پر متفق ہے کہ دن کے 12 سے 3 بجے کے دوران انسان میں توانائی کی سطح سب سے کم ہوتی ہے۔ اس وقت زیادہ دماغی کام اور توجہ برقرار رکھنا انسان کے لیے محال ہوتا ہے، اور اسی وقت اگر کوئی 15 سے 20 منٹ کے لیے قیلولہ کر لے تو اس کی توانائی کی سطح پھر سے بڑھ جاتی ہے اور وہ شام تک زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ امریکی فضائی ادارے ناسا نے یہ تجربے کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ قیلولہ کرنے والے پائلٹس اپنے دوسرے ہم منصبوں کی نسبت زیادہ توجہ برقرار رکھنے کے قابل تھے۔ اسی طرح ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ نے ایک تحقیق کے دوران ثابت کیا کہ باقاعدگی سے قیلولہ کرنے والے افراد میں دل کے عوارض کے امکان 37% کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرانس میں پیرس کی یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر نیند کا فقدان زیادہ ہو تو نوریپینیفرین نامی ہارمون اور انٹرلیوکن 6 پروٹین کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے، جبکہ یہ دونوں انسانی قوت مدافعت اور سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن وہی افراد جب رات میں نیند کی کمی کے باوجود اگر دن کے وقت 30 منٹ کا قیلولہ کر لیں تو نوریپینیفرین اور انٹرلیوکن 6 اسی مقدار میں جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ رات کو نیند پوری کرنے سے ہو۔ حوالہ دی جرنل آف کلینکل اینڈوکرائنالوجی اینڈ میٹابولزم 2015۔ اس طرح قیلولے سے رات کی نیند کی کمی پوری کی ہو جاتی ہے۔ اسلام میں رات کو عبادت پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اور رات کے ایک عرصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ المزمل آیت 3-5۔ یعنی رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا، اس کا نصف یا اس میں سے کچھ تھوڑا سا کم کر دے یا اس سے کچھ زیادہ کر دے، اور قرآن خوب نکھار کر پڑھا کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا ایک بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور صوفیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا ممد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے رات کی نیند پر اثر پڑتا ہے، مگر دن کے وقت قیلولہ کر کے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مختلف تحقیقات سے اب ثابت ہو چکا ہے۔
انہی تحقیقات کی روشنی میں اب دنیا کے بعض مشہور کمپنیاں اور ادارے اپنے ملازمین کے لیے قیلولہ کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ گوگل، پرائس واٹر کوپرز یا سائسکو وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ من عاد مریضا لم يزل فی غرفۃ الجنۃ حتی یرجع، صحیح مسلم۔ یعنی جو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے۔ نیز فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا، صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ یعنی جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو۔ عام طور پر مریض کی عیادت کو ایک معاشرتی فرض کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر اس کی نفسیاتی اور طبی فوائد کا کم لوگوں کو ہی علم ہے۔ جرمنی جیسے یورپین ملک میں اس قسم کی عیادت کو ویلفیئر کیئر کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی بعض مخصوص لوگ مریضوں کی عیادت اور اس مشکل وقت میں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے متعین ہیں، اور عوام کا ایک طبقہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کام انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے، جبکہ باقی سب اس ذمہ داری سے کلیتاً آزاد ہیں۔ اس کے برعکس اسلام میں ہر مسلمان کو اس کی تلقین کی گئی ہے۔ مریضوں کی عیادت اور ان کو اچھی بات کہہ کر ان کی ہمت بڑھانا صحت یابی کے عمل میں اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ دوا سے علاج کرنا۔ اس سلسلے میں 2016 میں جرمنی کے ایک جریدے میں ایک دلچسپ تحقیق شائع ہوئی، جس سے ثابت کیا گیا ہے کہ امراض قلب کے مریضوں کی تیمارداری ان کو روب صحت کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 94% مریضوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ بیمار پرسی سے ان کی صحت یابی کے عمل میں بہتری ہوئی، جبکہ 99% نے کہا کہ اس سے ان کی مستقبل کے لیے امید بڑھی۔ اسی طرح 78% نے بتایا کہ ان سے ان کے خوف میں واضح کمی ہوئی۔ غرض تیمارداری نفسیات اور صحت پر اچھا اور مثبت اثر ڈالتی ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاد عشية الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له حريف في الجنة۔ حوالہ ریاض الصالحین بحوالہ ترمذی، حدیث 899۔ یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے صبح جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، اور اگر وہ شام کو عیادت کو جائے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کے پھلوں میں حصہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، اور آپ کی ہی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان روزہ کھجور کھا کر ہی کھولا کرتے ہیں۔ اس کی حکمت جدید سائنس کی روشنی میں واضح ہو جاتی ہے۔ روزے کے دوران جب انسان سارا دن کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے تو اس سے اس کے جسم پر اثر پڑتا ہے، مثلا شوگر یا توانائی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو اس قسم کی کمی کو فوراً پورا کر سکیں۔ کھجور میں وٹامن اے اور بی کے علاوہ میگنیشیم، کیلشیم اور آئرن پایا جاتا ہے، جو انسان کے خون میں ریڈ بلڈ سیلز کی پیداوار بڑھاتا ہے۔ اسی طرح کھجور میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ کھجور میں کاربوہائیڈریٹس بڑی مقدار یعنی تقریباً 78% موجود ہوتے ہیں۔ نیز اس میں سوڈیم کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ طبیب اس قسم کے کھانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ کھانا ایسا ہو جس میں فیٹس، کولیسٹرول اور سوڈیم کم ہو، جبکہ اس میں فائبرز زیادہ ہوں، اور یہ تمام باتیں کھجور میں پائی جاتی۔ حوالہ Biochemical and Nutritional Characterization of Date Palm Fruit in Journal of Applied Sciences Research, August 2010, page 1060 to 1067۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے متعلق فرمایا: من تسبح 7 تمرات
अजवत लम यदुर्रुहु ज़ालिकल यौम सम वला सिहर। हवाला बुखारी। जो हर सुबह 7 अजवा खजूरें खाए उसे उस दिन कोई जहर और सहर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साइंसी तहकीकात की बुनियाद हसूल इल्म और उसकी जुस्तजू है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी अपनी उम्मत को बहुत नसीहत फरमाई। उलूम और साइंस में तरक्की एक तरक्की याफ्ता मुआशरे के हसूल में कलीदी किरदार अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उतलुबुल इल्म वलौ फिस्सीन कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाने से हो, इसकी अहमियत वादे करता है। चीन उस ज़माने में एक लिहाज से दुनिया का आखिरी कोना था जहाँ का सफ़र ही कई महीनों की मुसाफत पर था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि इतना पुरखतर और दुश्वार सफ़र भी इल्म के हसूल में हायल ना हो। इसी तरह फरमाया कि इल्म का हसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मुस्तदरिकुल वसाइल। फिर फरमाया कि अल-हिकमतु दौलतुल मुमिनी फहदीसु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। हवाला तिरमिज़ी। यानी हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहां वो उसे पाए वो उसका सबसे ज्यादा हकदार है। और एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म के हुसूल के लिए सफ़र इख्तियार करे तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा और फरिश्ते तालिब इल्म के लिए अपनी रज़ा के पर बिछाते हैं। और जो कोई आसमान और ज़मीन में है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ भी मग़फ़रत तलब करती हैं। और आलिम की आबिद पर ऐसी ही फजीलत है जैसी 14वीं के चांद को सितारों पर होती है। इसी तालीम की वजह से इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में मुसलमान साइंसदानों ने इल्मी मैदान में गरां कदर खिदमत अंजाम दी, जिनका असर आज के दौर पर भी है और जिसकी तफसील एक अलहदा मजमून की मुतकाजी है। गर्ज़ 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म और साइंस के हसूल की तालीम आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा समझी जा सकती है, जब इंसान की तरक्की का हर पहलू इल्म के हसूल और साइंस की तरक्की से जुड़ा हुआ है।